خوش آمدید۔ آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم تاریخ کے ایک انتہائی متاثر کن واقعے کا تجزیہ کریں گے۔ ایک ایسا واقعہ جو کامل ایمان، صبر اور یقین کی سب سے بڑی اور حیران کن مثال ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں معجزہ زمزم اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ایمان کی۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آج بھی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ تو چلیں سیدھا اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب مکہ آج کی طرح ایک ہجوم والا اور روشن شہر بالکل نہیں تھا۔ اس وقت دور دور تک صرف ریت تھی، بڑے بڑے سنگلاخ اور اونچے پہاڑ، اور ایک ایسی گہری خاموشی جس میں شاید صرف ہوا کی سائیں سائیں ہی سنائی دیتی ہو۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زندگی کا نام و نشان بھی ہو، گزر بسر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سنسان وادی میں پیاروں کو چھوڑنا یقیناً ایک بہت کڑی آزمائش تھی۔ اور یہیں سے ایک انتہائی سخت آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غیر معمولی حکم ملتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس خوفناک اور سنسان وادی میں چھوڑ دیں۔ سوچئے ذرا، پینے کے لیے پانی کی ایک بوند نہیں، سائے کے لیے کوئی درخت نہیں، کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں، زندگی کی کوئی رمق ہی نہیں تھی۔ اور ان کے پاس بچنے کا واحد سہارا کیا تھا؟ بس تھوڑا سا پانی اور چند کھجوریں۔ ان حالات کو سمجھ کر ہی اس بے بسی اور اس آزمائش کی سنگینی کا اصل اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کامل ایمان اور بھروسہ۔ اس موقع پر ایک ایسا اہم ترین مکالمہ ہوتا ہے جو تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اس ویرانے میں چھوڑ کر واپس آنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے ایک بہت ہی جذباتی لمحہ آتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بے تابی سے ان کے پیچھے چلتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آخر وہ انہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، لیکن جواب میں بالکل خاموشی ملتی ہے۔ بے قراری اور تناؤ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ پھر ایک پریشان ماں وہ حتمی سوال پوچھتی ہے، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس کٹھن اور خاموش لمحے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک مختصر مگر دو ٹوک جواب آتا ہے، جی ہاں۔ اس ایک چھوٹے سے جملے کا بے پناہ وزن محسوس کریں۔ جیسے ہی وہ یہ جواب سنتی ہیں تو گویا دل کو ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ فرماتی ہیں، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں تھوڑا رک کر اس غیر متزلزل بھروسے کی گہرائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی خوف، تنہائی، بے بسی، یہ سب اس کامل یقین کے سامنے مکمل طور پر ہار مان چکے تھے۔ صفا اور مروہ کی دوڑ، جہاں ہمیں ایک ماں کی انتہا درجے کی بے قراری نظر آتی ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد حالات مزید سنگین ہو گئے۔ جو تھوڑا سا پانی تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اور ننھے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ اور بس یہیں سے اس تاریخی دوڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ افق پر کچھ دیکھنے کی امید میں ایک پہاڑی پر چڑھنا، پانی کی بوند یا کسی گزرتے قافلے کی تلاش میں نظریں دوڑانا، اور پھر اس خاموش تپتے ہوئے صحرا کو تیزی سے پار کر کے دوسری پہاڑی کی طرف بھاگنا۔ یہ ایک ماں کی وہ دیوانہ وار تلاش تھی جس میں بے بسی بھی تھی، خوف بھی، اور ایک انجانی سی امید بھی تھی۔ 7، جی ہاں، 7 مرتبہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار دوڑیں۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی مثال ہے ایک ماں کے صبر اور اللہ کی ذات پر بے پناہ بھروسے کی۔ یہ 7 چکر آج بھی انسانیت کے لیے جد و جہد اور ممتا کا ایک زندہ استعارہ بن چکے ہیں۔ اور پھر ہوتا ہے معجزہ زمزم، جب خشک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ داستان اب اپنے نقطے عروج پر پہنچتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب تھک ہار کر واپس اپنے ننھے بچے کے پاس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے قراری سے اپنے ننھے پاؤں ریت پر رگڑ رہے ہیں۔ اور پھر اس خشک زمین پر ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اللہ کے حکم سے زمین کے اس بنجر اور خشک سینے سے پانی کا ایک بالکل صاف اور شفاف چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اس الہی مداخلت کے جلال پر واقعی غور کرنا چاہیے۔ اس بے آب و گیا صحرا میں پانی کا نکل آنا کوئی اتفاق تو تھا نہیں، بلکہ یہ اس اٹل یقین کا صلہ تھا جو ایک تنہا ماں نے اپنے رب پر رکھا تھا۔ اب اس معجزے کے بعد جو ہوا اس کا تعلق سیدھا آج کے دور سے جڑتا ہے۔
زمزم کا مطلب دراصل ہے رک جاؤ رک جاؤ۔ حیرت اور خوشی کے ان ملے جلے جذبات میں، اور یقیناً یہ ایک ماں کے لیے کتنی بڑی خوشی کا لمحہ تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس معجزاتی پانی کے گرد مٹی جمع کرنا شروع کی تاکہ پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے، اور ان کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ ادا ہوئے، زمزم۔ اور بس انہی الفاظ نے اس چشمے کو وہ نام دے دیا جو آج تاریخ کا سب سے مشہور نام ہے۔ مقدس شہر کی بنیاد، ایک صحرا سے قبلہ بننے تک کا سفر۔ یہیں سے اس مقدس شہر کی بنیاد پڑی۔ یہ اسی آب زمزم کا فیضان تھا جس نے اس صحرا کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ جو وادی کل تک بالکل خاموش اور ویران تھی، وہ اب دنیا کا ایک عظیم مرکز بننے جا رہی تھی۔ ذرا سوچئے، اس ایک واقعے کی وراثت کتنی عظیم ہے۔ آج بھی لاکھوں انسان اس پانی کو شفا، برکت اور رحمت سمجھ کر پیتے ہیں۔ اسی چشمے کی وجہ سے وہاں قافلے رکے، لوگ آباد ہوئے، اور سب سے بڑھ کر یہی وہ بابرکت سرزمین بنی جسے خانہ کعبہ کا مقام چنا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہیں اللہ کے حکم سے کعبہ تعمیر کیا، جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اور دھڑکتا ہوا مرکز ہے۔ ابدی سبق اور غور و فکر، جہاں صبر اور توکل کی انتہا دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس تمام جائزے کے بعد یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس واقعے سے ملنے والے اسباق صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آج کی پریشانیوں میں بھی بالکل اتنے ہی کارآمد ہے۔ سچا بھروسہ کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ مشکل ترین حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھنے پر ایسا انعام ملتا ہے جو انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے اور اسباب پیدا کر دیتا ہے جہاں سے انسان کی سوچ کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہر اس انسان کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے جو زندگی کی کسی بھی مشکل یا آزمائش سے گزر رہا ہو۔ تو اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے، اگر کسی بھی انسان کو ایسی مکمل تنہائی میں چھوڑ دیا جائے جہاں چاروں طرف صرف بے رحم صحرا اور سناٹا ہو، تو کیا اس کے اندر بھی کامل بھروسے اور یقین کی یہی سطح موجود ہوگی؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہر انسان کو اپنی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر وہ کیسا عظیم ایمان تھا جس نے موت کے صحرا کو ہمیشہ کی زندگی اور روشنی میں بدل دیا۔ اور اسی گہرے غور و فکر کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔